یہ ایک تسلسل ہے جناب اسپیکر۔ میں بھی اپنی تجویز اپنی حکومت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مغرب کی ان ترجیحات کو اب خیر بات کہنا ہوگا جو مغرب ہمارے ملک کے اندر مدارس کے قانون سازیوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم ان قانون سازیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مدارس بر صغیر میں 150-200 سال سے قائم کیے گئے۔ انگریز کے دور میں بھی مدارس چلے، انگریز کے دور میں بھی ان مدارس نے قرآن کریم کے حفاظ کرام تیار کیے، انگریز کے دور میں بھی فقہا تیار ہوئے، محدثین تیار ہوئے۔ یہ کیا اندھیر نگری ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر مغرب کے ایجنڈے کے اور مغرب کی ترجیحات ہوں گی، وہاں پر ہم ان کے تسلسل میں ہر حکومت ہاں میں ہاں ملائے گی یا ہماری ریاستی ادارے ان کو اپنی ترجیحات تسلیم کریں گی۔ میں اس فورم کے ذریعے آج اپنی ریاست میں بسنے والے 22 کروڑ مسلمانوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مدارس پاکستان کے اندر 50 لاکھ قوم کے بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، 50 لاکھ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، ان کے صبح و شام کا کھانا وہ دے رہے ہیں، ان کو تعلیم مفت دے رہے ہیں، ان کو مڈل اور میٹرک تک مفت تعلیم دی جا رہی ہے، اور سالانہ 1 لاکھ حفاظ کرام یہ مدارس پاکستان کو حفاظ کرام دے رہے ہیں۔ جہاں امت مسلمہ کو قرآن کریم کے ایک نسخے کو جلانے پر بے چینی بے قراری ہے، وہاں اگر مغرب کے ایجنڈے پر ہماری ریاست اور ہماری حکومت ان ترجیحات کو اپنے سامنے رکھے گی تو جمعیت علماء اسلام کو اپنے سامنے پائے گی۔ ہم مدارس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جہاں پر قرآن کریم کے حفاظ تیار ہوتے ہیں ہم مدارس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے انسان کرتی ہیں، آج بھی اور میں اس بات سے متفق ہوں جناب وزیر اعظم کی سکندر مرزا سے جنرل باجوہ تک مدارس کے نام پر ان کی قانون سازیوں کو، ان کی مدارس کو فٹ بال بنایا گیا۔ کبھی ایک ادارے کے پاس اس کو بھیجو، کبھی دوسرے ادارے کے پاس اس کو بھیجو، کبھی اس کو اس قانون کے تحت رجسٹر کرو، کبھی اس کو اس قانون کے تحت رجسٹر کرو۔ رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، ملک کے اندر قوانین موجود ہیں، اگر میں اس قانون سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میں اس رجسٹریشن کے مطابق اپنی رجسٹریشن کرانا چاہتا ہوں، کسی محکمے کا افسر کون ہوتا ہے کہ مجھے اس رجسٹریشن سے روک سکتا ہے؟ یا تو وہ قانون ہوگا اور اس قانون کا فائدہ مجھے اٹھانا چاہیے اور مجھے یہ آئین حق دیتا ہے کہ میں اس قانون کا فائدہ اٹھاؤں، یا تو پھر اس قانون کو ختم کرو۔ 1860 کے ایکٹ کے مطابق انگریز دور میں بھی مدارس کی رجسٹریشن ہوتی رہی، سن 90 تک ان مدارس کی رجسٹریشن ہوتی رہی۔ سن 90 کے اندر مدارس کی رجسٹریشن کو روک دیا گیا، 15 سال تک ان مدارس کی رجسٹریشن کو روکا گیا۔ 15 سال کے بعد 2004 اور 5 کے اندر تمام صوبوں کے اندر قانون سازی ہوئی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر قانون سازی ہوئی۔ 2017 تک اس کے قانون کے مطابق رجسٹریشن جناب اسپیکر ہوتی رہی۔ آج پھر ان مدارس کی رجسٹریشن بند ہے۔ کیوں قانون ہوتے ہوئے مدارس کو رجسٹریشن نہیں دی جا رہی؟ مجھے اس پر اعتراض ہے، اور میرا اس پر موقف اس وقت بھی یہ تھا کہ ہمیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر حق کو عوام کے دہلیز تک پہنچانا چاہیے۔ میں جناب وزیر اعظم کی معلومات میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پر پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔
کمیٹیوں کے اندر بات کر چکے ہیں، یہاں پر قانون سازیاں ہوتی رہیں، یہاں پر جوائنٹ سیشن بلائے جاتے رہے، یہاں پر مختلف قانون سازیاں ہوتی رہیں، ہم نے کبھی آپ کے ساتھ قانون سازیوں میں سودا بازی نہیں کی، خدا کی قسم نہیں کی، آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ مدارس کا حق ہے کہ پاکستان کے اسلامی نظریاتی عقیدے کے لحاظ سے جو اسلام کے قلعے ہیں ان قلعوں کی حفاظت کرنا، اگر یہ آپ کر گئے، اگر یہ آپ کی حکومت کر گئی تو پھر یہ مغرب کو منہ توڑ جواب ہوگا کہ جو سالوں سے، کئی 100 سالوں سے پاکستان نے نہیں بلکہ ہر اسلامی ریاست میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسی مسجد، اسی مدرسے کو رکاوٹ سمجھتی ہے، اور انشاءاللہ اس رکاوٹ کا ان کو ہمیشہ سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہداف بالکل واضح ہیں، ہم کسی صورت بھی ان اہداف کو کسی دوسرے فلسفے کے ساتھ، کسی دوسرے مقصد کے ساتھ خلط ملط نہیں کریں گے، لیکن ہمیں یہ بات خود بھی سمجھنی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر، مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی، ان کی قیادتوں کی، آج ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے پورے قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے اراکین کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، یہاں پر مدارس کو بموں سے اڑایا جاتا ہے، 200 طلباء اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں، قرآن کریم اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں۔ اس وقت اس توہین انگیز، نفرت انگیز، شرانگیز اس عمل کو ہم ریاست کے طور پر کیوں نہیں روک سکے، اور کیوں نہیں روک سکتے؟ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، قبائل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر مدارس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں، بلکہ ہم خود آپ سے بڑھ کر دعوے دار ہیں کہ ہم نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا، اسلامی آئین دیا، لیکن آج 73 کے بعد 2023 کے اندر ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جاتا ہے جناب اسپیکر، اور آپ کے 1-2 سالوں کے اندر ہمارے ایک تحصیل میں، باجوڑ تحصیل میں 17 علماء کرام کو شہید کیا گیا، ان کی وجہ سے وہاں مدارس بند ہوئے۔ میرن شاہ کے اندر جس تحصیل میں ہم نے پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اجتماع مقرر کیا، اور کیوں کیا جناب وزیر اعظم؟ اس لیے کیا کہ وہاں اس تحصیل میں دوسرے ملک کا جھنڈا لہرایا گیا، جمعیت علماء اسلام نے وہاں اجتماع کیا اور پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرایا۔ اس کے بعد عید کے دن تک 5واں جنازہ ہم وہاں اٹھا چکے ہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں جمہوریت، انتخابی سیاست، میں جنازے اٹھاتا رہوں، میں اپنے رجال کار کو زمین کے سپرد امانتاً کرتا رہوں، آپ مجھے کہیں کہ وہاں پر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگو، اسمبلیوں تک اپنی رسائی ممکن بناؤ، اقتدار تک پہنچو، پھر اپنے نظریات کی عملداری اور امپلیمنٹیشن کرو۔ کون سا ضلع ہے میرے صوبے کے اندر، کون سی تحصیل ہے میرے صوبے کے اندر، کون سا ضلع ہے بلوچستان کے اندر، کون سی تحصیل ہے فاٹا کے اندر جہاں جمعیت علماء اسلام کے رہنما شہید نہیں کیے گئے، جہاں ان کے کارکن شہید نہیں کیے گئے؟ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وہ اسلامی ریاست کے تصور سے پاکستان کے اندر جدوجہد کر رہی ہے، وہ پاکستان کے آئین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی شہادتوں پر مایوسی نہیں جناب اسپیکر، لیکن ہمیں اس ریاست کے طور پر
اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا. ایسے ممکن نہیں ہے